جب اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار رہو گے، دین پر چلنے والے رہو گے، نیکیوں کی تلاش میں رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی رضا کے حصول کے متلاشی رہو گے، پھر یہ احسن تقویم قائم رہے گی۔ پھر شب و روز جب رسول اور اللہ کے احکامات کے تابع رہیں گے، لیکن جب اس پٹری سے ہٹو گے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ آئیے یوتھ فیسٹ کا یہ آج کا اجتماع اور یوتھ فیسٹ کی ساری دعوت اس بات کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نوجوانوں، اور یہ جوانی بھی دھوکہ ہے جس طرح یہ زندگی دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھنا یہ کھیل تماشا ہے۔ بچپنا گیا، جوانی آئی، اترانا شروع کر دیتے ہو۔ کیا تجھ پر یہ اکیلے آیا وقت؟ تجھ سے پہلے بڑے بڑے گبرو جوان آئے، ان کی جوانیاں بھی ڈھل گئی، جواب دے گئی۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند روزہ، اس کا میلہ چند روزہ، اس کی رنگینیاں چند روزہ۔ اللہ اکبر، انا جعلنا مع الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے اس دنیا کی زندگی کو تجھے اس کی رنگینیوں سے مزین کر کے دکھا دیا، کہیں جوانی کے ساتھ، کہیں اس کی لذتوں کے ساتھ، کہیں اس کی رنگینیوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہر رنگینی رنگ چھوڑ دے گی، ہر لذت مزہ ختم کر دے گی، ہر چیز جس میں تجھے رغبت ہے وہ رغبت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ زندگی کی قدر و قیمت تیرے نزدیک ختم ہو جائے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات، باقی بچے گا صرف نیک اعمال۔ والباقیات الصالحات، میرے بھائیو یوتھ فیسٹ پیغام ہے اسلام کا، والباقیات الصالحات۔ یوتھ فیسٹ نام ہے اس بات کا، والباقیات الصالحات۔ یوتھ فیسٹ پیغام ہے اس بات کا، یوتھ فیسٹ پلیٹ فارم ہے اس بات کا کہ آؤ خود بھی منظم ہو اس بات کے لیے، اور آؤ قوم کے جوانوں کو بھی یہ پیغام دو، والباقیات الصالحات۔ آج قوم کے نوجوان کو اعلیٰ تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ جب اعلیٰ تعلیم کے باوجود اس پر اعلیٰ کیریئر کے دروازے بند ہوتے ہیں، مایوسی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس مایوسی کے دور میں امید ہے، والباقیات الصالحات۔ اس مایوسی کے دور میں روشن کرن ہے دین سے وابستگی کی وجہ سے، والباقیات الصالحات۔ آئیے جوانوں میں پیغام عام کرو، جوانی ڈھل جائے گی۔ یاد رکھنا کہاں سارے سوال ہونے ہیں، اس جوانی کے ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے۔ قدم نہیں اٹھا سکو گے، وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن حساب کتاب ہوں گے نا، صف بصف کھڑے کر دیے جائیں گے، سب جنتیوں کو بھی صفیں ہوں گی، جہنمیوں کو بھی صفیں ہوں گی۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمارے حساب نہ ہی کھولنا، ہم اس قابل نہیں ہیں تیرے سامنے حساب دے سکیں، لیکن کھل گئے نا، ایک ایک لمحے کا حساب شروع ہوگا، اور پھر شرمندہ ہوں گے رب کے سامنے، اور بول اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میری ہر وہ ہے جو لوگوں سے پوشیدہ تھا آج سامنے ہے، میری ہر وہ غلطی جو لوگوں سے چھپی تھی آج سامنے ہے، میرا ہر گناہ جو 10 پردوں میں کیا تھا آج سامنے ہے، جس کی میں نے دستار اٹھانی تھی آج وہ بھی لکھا ہے، جس کی عزت پامال کی تھی آج وہ بھی لکھا ہے، جس کا مال ہڑپ کیا تھا آج وہ بھی لکھا ہے، جس کو گالی دی تھی آج وہ بھی لکھا ہے، جتنی نمازیں چھوڑی تھی آج وہ بھی لکھا ہے، جتنی معصیات میں ملوث ہوا تھا آج وہ بھی لکھا ہے، جتنی غلاستوں میں ڈوبا تھا آج وہ بھی لکھا ہے، سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت شرمندگی، نفرت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت حسرت کریں گے، کاش لٹا دو اللہ، زندگی لٹا دو، اب بڑے نیک بن کے جائیں گے، اب بڑے نیک اعمال کر کے جائیں گے، صالح اعمال کر کے جائیں گے۔
لیکن پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ زندگی ختم ہو گئی میرے بھائیوں، دوبارہ نہیں ملنی۔ اسی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اس کے مقصد کو سمجھیے۔ آؤ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین کیجئے، سرشار کیجئے اطاعت کے جذبے سے، کہ ہم نے انشاءاللہ عزیز اللہ اور اس کے رسول کے دین کا داعی بھی بننا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا سب سے پہلا تقاضا ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، آؤ اپنے آپ کو صالحیت میں ڈالو، اپنے اعمال کو مزین کرو نیکی کے ساتھ، اپنی سینت کو مزین کرو صالحیت کے ساتھ۔ ہماری خلوت جلوت وہ اللہ کے در سے، لوگوں کے در سے نہیں، وہ اللہ کے در سے صاف ہو، پاک ہو، ایک جیسی ہو۔ ہمیں لوگوں کا ڈر نہ ہو، ہمیں رب کا ڈر ہو کہ ہاں میں نے ایک نسبت سے رشتہ جوڑا ہے، اس رشتے پر آنچ نہ آئے۔ میں نے اس جماعت سے رشتہ اور نسبت جوڑی ہے جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کے داعی ہے، کہ دین کی داعی ہے۔ ایسا نہ ہو میری کسی حرکت کی وجہ سے، میری کسی کمزوری کی وجہ سے میری اس نسبت پہ حرف آئے، میرے اس رشتے پہ حرف آئے۔ آؤ میرے بھائیو، یہ جماعت بڑی مقدس جماعت ہے، اس سے انصراف اس لیے ضروری ہے، یہ انصراف ہمیں پاک بھی کرے گا، صاف بھی کرے گا، ہماری نظروں میں حیا بھی پیدا کرے گا، ہمارے زمینوں کو جنجھیڑنے کا سبب بھی بنے گا کہ جس نسبت سے جڑے ہو وہ نسبت والا صالحین کی جو نسبت ہے وہ اپنی زندگیوں کو دعوت دین کے لیے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بسر کر کے چلیں گے۔ میں بھائیو یہ چند کلمات تھے جو آپ کے نام کرنا چاہتا تھا۔ آئیے آپ نے یہ صبر کیا، اللہ کے حضور اس بات کی اپنے دلوں سے گواہی دیجیے۔ اللہ کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صدر یوتھ فورس پاکستان کو نہیں، یوتھ فورس پاکستان کی دیگر قیادت کو نہیں، احمد صدیقی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تیری رضا کے لیے سفر کیا ہے، اور مقصد ہے، مطلوب یہ ہے اللہ اس اجتماع کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بنا دے، اور اس اجتماع کو اس بات کا ذریعہ بھی بنا دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر تیرے دین کی خدمت اور نوکری کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات، یہاں جو دوست اور احباب آئے ہیں، یہاں ایک دوسرے کے تجربات سے، مشاہدات سے استفادہ کیجئے، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کیجئے، اور یہ بات بھی اللہ کے حضور گواہی کے لیے پیش کر دیجئے جب رب کل کو کھڑا کرے گا سامنے، اللہ میں اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں اس لیے گیا تھا کہ وہاں وہ نوجوان آئے تھے جو تیرے دین کے داعی ہیں، رشتہ دار نہ تھے، میرے کاروباری نہ تھے، میرے تعلق دار نہ تھے، تیرے دین کے داعی تھے، اس لیے ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ وہ کیسے تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ تیرے رسول کی سینت کا چرچا کیسے عام کرتے ہیں، وہ کیسے تیرے توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، وہ تیری توحید کے ڈنکے بجانے والوں کی زیارت کے لیے، تیری رضا کے لیے وہاں گیا تھا۔ یہ دو باتیں اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، رب کو گواہ بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے اللہ اس اجتماع کو ہماری نجات کے لیے کافی کر دے گا۔ اور میرے بھائیو یہاں جب جمع ہوئے ہیں ایک اور بات کری، عزم اور ارادہ پختہ کر لیجئے انشاءاللہ العزیز، جیسے ہم توحید سے پختہ ہیں، جیسے ہم سنت کی داعی ہونے کے حوالے سے پختہ ہے، سنت کی اتباع کے حوالے سے پختہ ہے، عظمت صحابہ کا علم بلند کرنے کے حوالے سے پختہ ہے، آئیے یہ نسبتیں ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم جماعت سے بھی پختہ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو میرے ساتھ، انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ بھی پختہ ہیں، ہاتھ نہیں پھیرا کیجیے گا، ہم مرکز کے ساتھ بھی پختہ ہیں، ہم 106 آفس روڈ کے ساتھ بھی پختہ ہیں، ہم انشاءاللہ امیر محترم جناب پروفیسر سالم میر کی قیادت کے ساتھ بھی پختہ ہونا ضروری ہے انشاءاللہ، اور اس مرکز کے سائے میں انشاءاللہ جماعت کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ اب میری یہ پہلی بات یہ ہے، حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں اس مرحلے پہ کہ جماعت ایک جلسہ نہیں ہوتی کہ جہاں سب کو بلا لیا جائے، اور جماعت والا کمٹمنٹ کا نظریے کا نام ہے۔ میرے خیال میں جب ہم یہ تو ہونا چاہیے، سب کو ملانا چاہیے، دعوت آمدنی کہ آؤ جماعت کے ساتھ مشترک ہو، لیکن ایسے شخص کی مجبوری کیا ہے جو جماعت کے نظریات سے ہی متصادم نظریات رکھتا ہے، اس کو کیا مجبوری ہے جماعت کے ساتھ رکھنے؟ میرے خیال میں جو ایسے لوگ ہیں جو جماعت کے پالیسیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، بلا شبہ جتنے مرضی اچھے ہیں، وہ جس حد تک وہ استفادہ دے سکتے ہیں ان سے لیجئے، ضروری نہیں ہے ان کو ساتھ کسی عہدے میں، کسی تنظیم سازی میں شامل کریں۔
کہ کل کو اگر کسی اس کو مین سیٹ پہ بٹھانا پڑے گا، اس شخص نے الٹا ہمیں کوئی فائدہ دے نقصان دے گا کہ جو جماعتی نظریات سے وہ بستہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب اراکین شورا یہاں موجود ہیں، آئندہ آنے والی نظم سازی میں بھی وہ جو ضلعوں کی سطح پہ ہو، شہروں کی سطح پہ ہو، ان دوستوں سے مدد کیجیے، ضرور ان سے تعلق رکھیے۔ میں قطع تعلقی کا قطع قائل نہیں ہوں، جہاں ان سے فائدہ لیا جا سکے ضرور لیجیے، لیکن نظم میں ان کو رکھنے کا کیا فائدہ کہ آپ کو پتا ہو کہ کل کو کسی حوالے سے جماعت کی پالیسی ہے، سوشل میڈیا پہ جماعت کی ایک پالیسی جاری ہو اور ماشاءاللہ ہمارے ہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اس لیے جو اہل یوتھ فوج یا مرکزی جمعیت کی جو رکنیت فارم ہے اس میں یہ فل ہے، اس میں یہ درج ہے کہ میں کسی اور جماعت سے محبت نہیں رکھوں گا، نسبت نہیں رکھوں گا، کسی اور کا کی رکنیت اختیار نہیں کروں گا۔ اگر اس پر ہم کاربند ہو جائیں صحیح معنوں میں اور جو ذمہ دار ہیں نظم سازی کے وہ اس کو کروائیں تو میرے خیال میں یہ شکایت نہ آئے۔ اس لیے یہ شکایت کی وجہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اس کے نظریات کیا ہے خبر نہیں ہے، وہ جماعت کی پالیسی کو الٹ چلتا ہے ہمیں خبر نہیں ہے، جماعت مشرق کی طرف جا رہی ہے وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم کھینچتے ہیں آ جاؤ کہ سارے ہی آ جاؤ۔ اور دوسری بات، اگر کوئی کسی کے نظریات ہیں بھی ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے، پھر اسے خود بھی خیال کرنا چاہیے یار جو بھی ہیں میرے سیاسی نظریات، لیکن میں جماعت کی وجہ سے ان کو کم از کم اس کو پردہ نہیں ڈال سکتا۔ سیاست جو بھی ہوگی یہاں پہ ہم جس نسبت کے حوالے سے جمع میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ سیاسی نسبت ہمیں اتنی عزیز ہے کہ ہم ان کے لیے ہم اپنی جماعت پہ بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، ہم اپنی جماعت قربان کر دیتے ہیں اپنی سیاسی نظریات کی وجہ سے۔ ایک اور بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا، یہ بات سے بات نکل آتی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی وکالت کریں اپنے سوشل میڈیا پہ، ایک خاص حد سے آگے نہ جایا کریں کسی بھی سیاسی والے سے تبصرہ کرنے۔ بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے ہمارے کارکنوں میں ہی ایک پی ٹی آئی کا گروپ بنا ہوتا ہے، ایک مسلم لیگ کا گروپ بنا ہوتا ہے، اللہ کے بندو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی صفائیاں دینے کی؟ وہ ہوتے ہیں جس حد تک جماعت کی ذمہ داری ہے اس حد تک اپنا موقف واضح کر دیا جائے۔ میں تنبیہ کرتا ہوں کوئی کسی دوسری سیاسی جماعت کی کوئی وضاحت نہ کیا کرے، ہاں اس حد تک جو ہم مسلم یعنی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اس حد تک ضرور آپ اپنی وضاحت کیجیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ کی وضاحتیں دینے کی، ہمیں کوئی، اور بالخصوص جو دوست اندر سے تبدیلی کے بڑے خواہش مند ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی اس محبت کو، اس دین کی محبت پہ قربان کریں، اللہ کا واسطہ ہے، کیونکہ جتنا نقصان اس حکومت نے دیا ہے اس دینی نظریات کو، تشخص کو، شاید 70 سال میں کسی نے نہیں دیا۔ اللہ ہدایت کرے۔ پھر بھی اگر ان کے دل میں محبت ہے، میں پھر لڑنا نہیں چاہتا کسی سے، لیکن کم از کم یہ درخواست ضرور کروں گا، کیا اس جماعتی وابستگی کو وہ نیچا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اپنی اس سیاسی وابستگی کو وزنی سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر کسی جماعت کی وجہ سے اگر ہماری نجات ہوگی تو فائدہ دے گی تو یہ وابستگی دے گی۔ اس سیاست میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا، کسی سیاستدان کی وکالت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا، اس لیے مہربانی کیجیے اپنے نظریات کچھ بھی ہوں ان پہ تھوڑا سا بریک لگایا کریں۔ بڑی کوئی ضروری بات ہے اس پہ ضرور تبصرہ کر لیں، کوئی میں آپ کے جذبات پہ کوئی مہر نہیں لگانا چاہتا کہ بس بند ہو جائیں، لیکن یہ ضرور پابندی کیا کریں کہ جماعت کی پالیسی کیا ہے۔ اگر آپ اس کی تائید نہیں کر سکتے کم از کم خاموشی اختیار کریں، اور جو ہے ہی دوسروں کے رکن بھی ہیں، ادھر بھی رکن ہیں، دوگلی رکنیاں جو ہے وہ چھوڑ دیں، نہیں رکھ سکتے خاموشی اختیار کر لیں۔ مہربانی۔ اسلام آباد، لاہور، اسی طرح جنوبی پنجاب میں 3-4 نشستیں ہوئی ہیں، آنے والے دنوں میں بتدریج بہتری آئے گی۔ باقی فیس بک میں تو ماشاءاللہ ہمارے سب دوست چھائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی، ٹویٹر پہ البتہ کمی موجود ہے۔ میرے خیال میں جیسے جیسے اس کا استعمال لوگوں کو آئے گا تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ آ رہی تھی تو ایک طاقت ہوتی ہے، یہ عدم وابستگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے رکنیت سازی کی بات کی، دیکھیے ہمہ وقت آپ سب ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو یوتھ فورس کا نمائندہ سمجھ کے کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ دوست وابستہ ہوں۔ اس کے لیے بہت سے طریقہ کار ہیں، دعوت کے بھی ہیں، بیٹھک پروگراموں کے بھی ہیں، اسی طرح مساجد میں پروگراموں کے بھی ہیں۔ یہ بھارت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ پہلے بھی میں بات کر چکا کہ مرکزی جمعیت کے بعد ذمہ داران تنگ نظری یا تنگ دلی دکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔
لیکن ہر معاملے کا دوسرے سے جدا ہوتا ہے. ہر جگہ ضروری نہیں ہے ایک کی وجہ سے ہو. بسا اوقات ہمارے دوستوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. کوشش ہم کرتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ایسے مسائل آئیں تو ان کو ڈیل کیا جا سکے, ان کو ہینڈل کیا جا سکے. آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز علاقے کے اعتبار سے یہ بات ہوگی, کریں گے. جہاں پہ ہمیں اسٹینڈ لینا پڑا کریں گے بھی انشاءاللہ. اس پہ آپ توجہ رکھیں, تسلی رکھیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں صدر بش ہیں جنہوں نے فون کرنا ہے, اور نہ ہی یہاں پہ کوئی صدر مشرف بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے فون پہ سب ڈیر ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. تسلی رکھیں, تشفی رکھیں. میڈیا پہ اگر مرکز جاری کر دے تو اس کی پیروی میں اضلاع جو ہے اس کو چھپوا لیں. انشاءاللہ بڑی قابل عمل اور مفید تجویز ہے, اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات, انہوں نے بعض حادثات پر رد عمل کی تاخیر پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. میرے خیال میں کسی حادثے, کسی خبر کے بعد یہ بات ضروری نہیں ہے کہ فوری رد عمل آئے. البتہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ بڑا محتاط, ذمہ دارانہ اور حقیقت پسندانہ رد عمل آئے. ان دونوں باتوں میں فرق کیجیے. جلد بازی کی وجہ سے آپ کے پاس خبر ممکن ہے مکمل نہ ہو, غیر حقیقی ہو, آپ کے پاس معلومات کامل نہ ہو. اس جلد بازی کی وجہ سے اگر آپ کوئی رد عمل دیں گے آپ کی سستی کا سبب بن سکتا ہے. ماضی میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں, معاملہ کچھ تھا, پیش کچھ ہوا, اسباب کچھ اور تھے, نظر کچھ اور آئے, لیکن ہمارے احباب کو پتہ نہیں جلدی کیوں ہوتی ہے کہ ہر بات پہ جلدی. میں اس کا ذاتی طور پر مخالف ہوں. جلدی کی بجائے کیا کہتے ہیں حقیقت پسندی اور کامل خبر اس کو پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے اور جماعت کے لیے بھی, تنظیم کے لیے بھی. اس چھوٹی سی بات سے آپ سے اختلاف کروں گا. جلد بازی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ حقیقت پسندی اور حقیقت کو پیش کرنا اور حقیقت پسندانہ تبصرہ کرنا یہ ضروری بات ہے. اور ایک اور بات بھی ہے, ہر بات پہ تبصرہ کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایک بات جو عبداللہ ابن عمر کی بات میں اکثر بھی سناتا ہوں. پہلے ایک مجلس میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, انہوں نے کوئی سوال کیا. اصحاب کے بعد صحابہ موجود تھے, ان کو خبر نہیں تھی یا انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا, میرے پوری بات میرے ذہن میں نہیں ہے. پر وہ کوئی معاملہ وہاں پہ تشنا رہا کہ وہ کوئی بات اس کا جواب سامنے نہ آ سکا جو اللہ رسول نے شاید کھجور کے درخت کے حوالے سے پوچھا تھا. مجلس برخاست ہوئی. عبداللہ ابن عمر اپنے والد حضرت عمر خطاب کے ساتھ واپس روانہ ہوئے. ابن عمر فرماتے ہیں, ابا جان جو سوال پوچھا گیا تھا مجھے اس کی خبر تھی. عمر کہتے ہیں پھر بول دیتے, مجھے بھی خوشی ہوتی کہ تم کیا کہتے, تم جواب دیتے, میرے لیے بھی خوشی کا سبب تھا. کہنے لگے بڑے موجود تھے, بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس لیے دو باتیں ضرور, ہر بات پہ ہر ایک کا تبصرہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے بات کیا ہے, آپ کو حقائق کا ادراک ہی نہیں ہے, آپ کو مسئلے کی خبر ہی نہیں ہے, تو ضروری ہے فیس بک پہ بات کرتے ہیں. اکثر معاملات کی وجہ یہ ہوتی ہے, ہر ایک ٹانگ پسانا پسند کرتا ہے, ہر ایک جو ہے وہ فیس بک کا غازی کہلانا پسند کرتا ہے. اور اللہ کے بندوں بعد آ جاؤ, یہ فیس بک کے غازی بننا بند کرتے ہیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہے بات کرنا, ممکن ہے. اچھا میں ایک بات کروں گا, پچھلے دنوں حضرت انتشام صاحب کے حوالے سے ایک معاملہ بنا. میرے وہ دوست آئے نہیں ہیں, لیکن میں بس بات کروں گا, ورنہ نہیں دوں گا. ان سے محبت, ان کی شخصیت کا احترام, جماعت میں ان کا قد کاٹ, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ان کے تحفظ کے حوالے سے یعنی کنسرن رکھنا یا فکر رکھنا ہم میں سے کوئی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اس دوست نے پوسٹ کیا چڑھائی, اس نے کہا کہ ہمارے ہزاروں تربیت یافتہ نوجوان ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. میں نے فوراً انہیں فون کیا. میں نے کہا یہ بات تو بعد میں ہے کہ آپ پہنچتے ہیں گے یا نہیں پہنچیں گے, پہلے اس بات کا مجھے جواب دیں. آپ کو کوئی آگے پوچھے گا آپ تربیت یافتہ کدھر گئے ہیں یہ بتا دیں, پہلے اس کا جواب دے دیں مجھے. میں کہا ضرور جائیں, اور جانا چاہیے آپ کو. ان کے وہ اگر مانگیں, وہ اس کا تقاضا کریں, ہمیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے. لیکن مجھے بتا دیں آپ تربیت یافتہ ہیں اور فیس بک پہ آپ یہ بات لکھ رہے ہیں. اس طرح کی غیر ذمہ داری, ان کی محبت کے ساتھ محبت کے اور بڑے طریقے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے حوالے سے حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ یہیں کا واقعہ ہے, وہ معاملہ ہے. یہ بلا شک و شبہ معاملہ اس طرح تھا
کہ ایک خاندان میں فوتگی ہوئی. ہمارے نثار محمدی صاحب ہیں، میرے بڑے عزیز بھائی ہیں، دوست ہیں، یہاں موجود ہوں گے. ان کی والدہ کی وفات ہوئی اور ان کی والدہ کی وفات کی وجہ سے وہاں پر چونکہ مسلک ایک دیوبندی تھے، یہ اہل حدیث تھے، وہ ان کے اپنے طریقے ہیں، اپنے معاملات ہیں جنازہ پڑھنے کے. ظاہری بات ہے اہل حدیث ایک اپنے خاص انداز سے جنازہ پڑھتے ہیں. اب وہاں پر جہری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے یا اس کے بعد انہوں نے ایک سلام پھیرا شیخ صاحب نے، شیخ عبداللہ ناصر رحمان صاحب، اس کی وجہ سے پچھلی صفوں میں کچھ شیم گوئیاں ہوئیں، بالکل ہوئیں، لیکن وہ وہاں سے خیر و عافیت سے چلے گئے. اب اس بات پہ وجہ نظر موجود ہے، وہ خاندان کے اندر مسلکی اختلاف کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، ضرور ہوا، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. بہرحال خاندان میں ہوا، مسلکی وجہ سے ہوا، یہ بات ضرور ہے. اور یہاں میں اس دن اتفاقاً اس سے چند دن بعد یہاں میں پچھلے اتوار بھی آیا ہوا تھا، یہاں بھی موجود تھا. اب ہوا یہ، ہم میں سے کچھ دوستوں نے پوری تحقیق کیے بغیر، بہرحال اس میں میرے کچھ موقف سے میرے مقامی دوستوں کو اختلاف ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اس میں مسلک کا، اور میں مانتا ہوں کہ مسلک کا بھی رنگ اس میں موجود ہے، لیکن پیش کیا گیا جلد بازی. جو وقاص بھائی جس کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں، اعلامیہ بڑا لیٹ آتا ہے، جھوٹ پہ اعلامیہ آ جائے، جذبات پہ اعلامیہ آ جائے. ہوا کیا، حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی طرف کسی نے ایک انگلی بھی نہیں کی ہے. ان کا جھگڑا ہوا ہے آپس میں، مسلک کی وجہ سے ہی ہوا ہے. میں کہہ دیتا ہوں، مان لیتا ہوں مسلک کی وجہ سے ہوا، یعنی وہ جو اہل خانہ تھے، ماموں اور بھانجے کی لڑائی تھی، مسلک کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. لیکن شیخ کو کوئی گزند نہیں پہنچا، نہ ان پہ کوئی حملہ ہوا ہے. پچھلی صفوں پہ ضرور کوئی باتیں ہوئی ہوں گی کہ جنہوں نے اونچی پڑھایا ہے، ایسا تو ہم نے جنازہ کبھی نہیں پڑھا یا ایک اسلام کے ساتھ کبھی نہیں پڑھا، یہ باتیں ہوئی ہیں. لیکن کسی کو یہ جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ شیخ صاحب تک وہ پہنچے یا ان تک ان کو کوئی نقصان پہنچائے، اللہ کی پناہ. لیکن فیس بک پہ کیا ہوا آپ نے دیکھا سب کے سامنے، میں اس پہ کیا بات کروں. یہ ہے اعلامیہ، یہ ہے جلد بازی، یا یہ ہے ہر خبر پر نظر. یہ تو نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اگر آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم فوراً ہر بات پہ اس طرح تبصرہ کریں، معذرت، میں ایسے بری ہوں اور میں ایسی جلد بازی اور جذباتیت کے بالکل مخالف ہوں. کوئی بھی کرے، کسی بھی سطح پہ کرے، جب تک میں ہوں یا میرے دوست ہیں، ہم ایسی جذباتیت نہیں دکھا سکتے کہ آپ کے جذبات کو بڑھکانے کے لیے یا اپنا نام فیس بک کے، مثلا میری کوئی فیس بک پہ پوسٹ چڑھے گی، وہ جذبات سے بڑھی ہوگی، میری یہ لالچ ہو کہ بھائی لائک بڑے آئیں گے، میں کوئی بیان دے دوں بس جی، اس کی وجہ سے میرے فالوورشپ میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. اگر ایسی میری سوچ ہے تو افسوس ہے اس سوچ کا، تو میں فالوورشپ لینے کے لیے ایسے جذبات بڑھکاؤں، کم از کم میں کبھی نہیں کروں گا. افسوس ہے اس شہرت پہ جو آپ کے جذبات بیچ کے میں حاصل کروں، افسوس ہے اس سوچ میں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں کرنا چاہوں گا. بسا اوقات جو ہے وہ واقعات کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. کسی بات سے ہم غافل نہیں ہیں، کسی شخصیت کے احترام سے ہم غافل نہیں ہیں اور پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہر بات پہ فوراً رد عمل ضروری نہیں ہے، اور رد عمل بھی ہر بات پہ ضروری نہیں ہے. یہ کچھ روک لگایا کریں، بریکیں کچھ لگا لیں. آپ کی بہت مہربانی. میں شکریہ ادا کروں گا جناب فاروق صاحب کا، امید ہے مرکزی میت العزیز ضلع مانسہرہ کے وہ یہاں تشریف لائے. ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہاں خندہ بشانی سے ہمارا استقبال کیا، ہمارے اراکین شورا کو یہاں پہ خوش آمدید کہا. اسی طرح میں اہل یوتھ و ضلع مانسہرہ کے جتنے کارکنان ہیں ان کا شکر گزار ہوں. نعیم ہارون صاحب کو کئی دنوں سے ماشاءاللہ دن رات جاگ رہے ہیں ہماری میزبانی کے لیے. نثار محمدی صاحب کا، ان کے دیگر رفقا کا، پیارے بھائی کے پی کے صدر خورشید خان صاحب، ان کی ساری ٹیم کا کہ وہ ماشاءاللہ کمر بستہ ہے آپ سب احباب کی خدمت کے لیے. ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ بھی خندہ پورے کمر بستہ ہے آپ کی خدمت کے لیے. مرکز بھی ساتھ ان کے ساتھ شریک ہے، لیکن بساؤ کا سفر ہے، گھر سے باہر ہے، وہ سہولتیں تو نہیں ہو سکتی جو گھر میں. کوشش ضروری کریں گے، کہیں کوئی کمی رہ جائے تو ضرور معاف کر دیجیے گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ مقامی معاملات میں قیادت کو انوالو کریں، اللہ کے معاملات آپ کی بورڈ سے بہت باہر ہو جائیں. بہت سی جگہوں پر میں شاہد ہوں کہ فیصل بھائی نے، سلمان بھائی نے جب بات کی ہے میر صاحب سے یا سینئر قیادت سے، تو بعض سی جگہوں پر ہمیں ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ کیوں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے آپ کے مقدمے سامنے رکھے نہیں ہیں. مرکزی جمعیت کی قیادت ہے، امیر ہے، ناظم ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے، انہوں نے بھی اپنے نظم کو چلانا ہے، جو ساتھی ان کے ساتھ ہیں. بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کوئی بندہ کام نہیں کر رہا، لیکن کسی بندے کا منہ جسے کہتے ہیں منہ ہی مار دیتا ہے کہ یار چلو پرانا بندہ ہے، جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے، جو بھی ہے. کئی مجبوریاں ہر سطح پر ہیں، ہماری بھی ہیں، ان کی بھی ہیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ مقامی سطح پر جو ہے وہ اپنے لیے سپورٹ پیدا کریں.
ہم اٹھ کر یہاں سے لاہور سے یا مرکز سے آپ کا مقدمہ لڑیں، مقامی سطح پر اگر آپ کے ساتھ 2 4 5 6 بندے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے فائٹ کریں گے تو اس کے فوائد جو ہے وہ زیادہ اور پاکستان کی توجہ ایک اہم ایشو کی طرف کروانا چاہتا ہوں. یقیناً موجودہ دور میں سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس کے بھی استعمال کرنے کے قواعد و ضوابط ہیں. یہ نہیں کہ آپ منہ اٹھا کے جو دل میں آئے وہ آپ لکھ دیں، جو دل پہ آئے وہ آپ اس کے اوپر پوسٹ کریں. محترم جناب فیصل احمد شیخ صاحب، محترم جناب عامر صدیقی صاحب، بحیثیت ذمہ دار اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، میری آپ سے گزارش ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان سے وابستہ کارکنان، ذمہ داران کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ضابطۂ اخلاق جاری کیا جائے. اگر کسی کی اپنی وائف کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا وہ فیس بک کے اوپر پوسٹ کرتا ہے کہ آج میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نہیں. یقیناً وہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتا ہے، بھائی سے، بہن سے، والدین سے، کہ اس کو سمجھائیں. کیا وجہ ہے کہ کارکن بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، رکن شورا بھی ہو، کابینہ کا بھی ہو، مقامی شہر ضلع کا ذمہ دار ہو، صوبائی ذمہ دار ہو، صوبائی کابینہ کے ارکان ہوں، اور سوشل میڈیا پہ جماعت کی پالیسیوں کے اوپر استہزاء کریں اور مذاق اڑائیں. اگر آپ کو جماعت سے، قائدین سے، ذمہ داران سے کوئی مسئلہ ہے، آپ انہیں خط لکھیں، آپ انہیں فون کریں، آپ انہیں میسج کریں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آج اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب زوم میٹنگ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. دانش میں کام جو ہے وہ ورچوئل میٹنگ کے اوپر کریں گے. ورچوئل میٹنگ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے. بڑی بڑی کمپنیز، ملٹی نیشنل کالجز، یونیورسٹی کووڈ کے بعد ورچوئل میٹنگ کے اوپر آ چکے ہیں. لوگ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، جو لوگ ہمارا حصہ نہیں ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. جو ان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ان کی فکر نہیں ہے، نہ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہم ان کے بارے میں بات کر کے اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری آپ سے گزارش ہے درد دل کے ساتھ کہ برائے مہربانی جو آپ کے رکن شورا ہیں، کابینہ ہیں، کسی بھی سطح کا آپ کا جو ذمہ دار ہے، اگر وہ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ کرتا ہے جس سے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، دیگر ذیلی تنظیمات، قائدین کا تشخص مجروح ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی رکنیت کو خارج کیا جائے، اسے شو کر نوٹس دیا جائے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس لیے آپ برائے مہربانی ضابطۂ اخلاق بنائیں. جس کا جو دل کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. جو اتنا تنظیم کا خیر خواہ ہے، جس کو نظم سے اتنی محبت ہے، وہ مرکز میں آئے، نظم میں آئے، ہمارے ساتھ کام کرے. ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا. گزشتہ سردیوں میں میں اور حافظ قسیم صاحب میاں والی سے بکر جا رہے تھے. اتنی شدید دھند تھی کہ ہمیں اپنی گاڑی کا بونٹ نظر نہیں آ رہا تھا کار کا. میں نے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے پوسٹ کی کہ حضرت کیا کر رہی ہے. میں تو قائد نہیں ہوں، حضرت کارکن ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں جماعت کا.
لیکن میں نے اس کو فون کیا. بالکل یہ بات میں اوپن ہاؤس میں کر رہا ہوں, کوئی مجھے اس میں جھجک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی کوئی فکر ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا حضرت بندہ گھر میں لیٹا ہو, بیوی بغل میں لیٹی ہو, اوپر کمبل لیا ہو, آتش دان سلگ رہا ہو, پاس کاجو بادام پستے پڑے ہو اور 200 روپے کا مہینے کا پیکج لگایا ہو, تو پھر نظر نہیں آتا جماعت کیا کرتی ہے. یہ تب نظر آتا ہے جب بندہ میاں والی سے نکلے, بکر جا رہا ہو, دھند کی وجہ سے کار کا بانٹ نظر نہ آئے تو اپنے ڈرائیور سے لڑتا ہے کہ تو گاڑی کس طرح چلا رہا ہے. اس لیے آپ کی مہربانی ہے, یہ اپنی جو دانش بڑی ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ بکھیرتے ہیں, اس کو برائے مہربانی اپنے تک رکھیں. جماعت کو, نظم کو اس کے اندر نہ لے کے آئیں. ہماری قیادت الحمدللہ بیدار مغز ہے. ہماری قیادت اللہ کے فضل سے آنے والے دنوں کو, موجودہ کو, ماضی کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے اور کام کرتی ہے. اتنے بڑے بحران سے فیصل افضل صاحب اور عامر صدیقی صاحب اس یوتھ فورس کو نکال کے لے کے آئے ہیں, اور آج یہاں پہ یہ اجلاس جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یوتھ فورس بالا کوٹ سے لے کے راوی روڈ تک ہے. آپ برائے مہربانی آج ہماری اس گزارش پہ غور کریں اور سوشل میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کریں. جو ہمارا رکن اس میں ملوث ہو اس کو شو کا نوٹس یا بنیادی اس کی خارج کی جائے. شکریہ.